نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اچھا، سب سے پہلے ہمیں جو پچھلے ہمارا لیسن تھا سورہ آل عمران پہ ہیں ہم 52 سے 68 آیات ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی. تو جو سب سے پہلے جو ہمارے لیسن تھے پچھلی کلاس کے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں. اس میں ہم نے مینلی دو چیزیں دیکھی تھی. وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بیسٹ آف آل پلانرز ہیں، وہ سب سے بہترین تدبیریں کرنے والے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہیں یعنی کہ اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں. تو ہمیں اپنے تمام مشکلات، تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دینی چاہیے، ان کے سامنے درخواست کرنی چاہیے، ان سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے مسئلے حل کر دیں. اور اس بات پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہی حق دین ہے. دیکھیے یہ ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا، یہ ایمان بالغیب ہے. نہ ہمیں فرشتے نظر آتے، نہ ہمیں جنت اور دوزخ نظر آتی ہے، نہ ہمیں آخرت ہم نے دیکھی، نہ ہم نے رسولوں کو دیکھا. مطلب اس وقت کے جو صحابہ تھے ان لوگوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے تو نبیوں کو بھی نہیں دیکھا. لیکن پھر بھی، اور سب سے بڑی بات ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہی حق دین ہے. اور بات ساری یہ ہے کہ جو ایمان لے آیا اس چیز کے اوپر وہی کامیاب ہے. اور اس کے لیے ہمیں اسی رب سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں ہدایت عطا کرے، جو سیدھا راستہ ہے ہمیں وہ دکھا دیں. تو آج کی سورہ آل عمران کی 69 نمبر آیا سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اہلی کتاب کا ایک گروہ آرزو مند ہے، یعنی کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طرح گمراہ کر دیں. یعنی کہ جو تمہیں ہدایت دی گئی ہے، جو تمہیں قرآن دیا گیا ہے، اس میں جو احکام دیے گئے ہیں اس سے کسی طرح تمہیں بدل کر دیں، تمہیں گمراہ کر دیں. اور وہ نہیں کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یعنی کہ جو گمراہی وہ پلان کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے، قرآن پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے، جو اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو جو وہ پلاٹ کر رہے ہیں، جو وہ ان کو اس دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس میں کامیاب ہوں گے نہیں. ان لوگوں کے لیے تو خاص طور پہ ان پہ کامیاب نہیں ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے وفادار ہے. آپ کو یاد ہوگا جب شیطان سے یہ کہا گیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دیں اور میں گمراہ کروں گا اور میں دکھاؤں گا کہ یہ جو آدم تھا، یہ جو انسان آپ نے بنایا یہ اس قابل نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. تو ان لوگوں پہ واقعی زور نہیں چلے گا جن کو اب یہ جو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ان لوگوں پہ جو اہل کتاب کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان پہ زور نہیں چلے گا. جو کہ صحیح سچے مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ان کے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کوشش کا لفظ کہہ رہی ہوں، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات تھی جو کہ پورے مکمل تھی، لیکن باقی ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اپنی پوری کوشش بھی ہم نے اس میں رکھنی ہے. دیکھیں صاف سی بات، اگر آپ بگر پکچر دیکھیں تو اگر جو بت پرست ہیں، جو آئیڈل ورشپرز ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، ناگ کی پرستش کرتے ہیں، گائے کو پوجتے ہیں، بندر کو پوجتے ہیں، شیطان کو تو وہ اس کا ٹارگٹ اچیو ہو چکا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کے اوپر محنت کرنے کے لیے، وہ خود ہی اپنی گمراہی میں بڑھتے جا رہے ہیں. جہاں تک جیوز کا تعلق ہے، انہوں نے بھی نبیوں کو قتل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا. اس کو شیطان کو ان کے اوپر بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اچھا کرسچنز ہیں انہوں نے بھی شرک کر دیا, انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ کو یا حضرت مریم کو کچھ فرقوں کے مطابق انہیں جو ہے خدا بنا لیا, حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا, وہ بھی شرک کی طرف چل پڑے. تو انہیں اس طرف شیطان کو اس طرف محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پہلے سے ہی گمراہ ہو چکے ہیں. اب جو سب سے بڑی دشمنی اس وقت چل رہی ہے اس کی بھی, اور جو انسانوں میں شیطان ہے اس کی بھی, ان کی بھی جو سب سے بڑی دشمنی ہے وہ ہے امت محمد سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے, ہم سے, کہ یہ کہیں ایمان نہ لے آئیں. تو اس کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے فتنے آتے رہیں گے. آپ یہ دیکھیں آج بھی ہم جانتے ہیں اینٹی مسلم کیمپینز کس کس طریقے سے ہوتی ہیں. کبھی کوئی اینٹی مسلمز ایڈ بن رہے ہیں, کوئی ریلیز نکل رہی ہیں, اس طرح کے شوز بنائے جا رہے ہیں. ہمارا اپنا میڈیا, مسلم میڈیا سو کالڈ, اتنی سٹل طریقے سے, اتنی خاموشی سے انہی کے ایجنڈاز ہماری قوم کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھا کر اور ان کو یہ چیز دکھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں نارمل ہے. جیسے کہ بہت کامن ہے کہ جو گیز کے بارے میں نالج ہے وہ دکھائی جا رہی ہے اور دکھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو معصوم قوم ہے, آپ نے ان سے کوئی بیر نہیں رکھنا, یہ ایک نیچرل ڈیزائر ہے. مطلب اس طرح کی خرافات جو کہ اسلام میں ٹوٹلی حرام چیزیں ہیں, ان کو حرام ریلیشن شپس لڑکے اور لڑکی کے درمیان, یا شراب پینا, یا کسی کا حق مارنا, یا اس طرح کی چیزوں کو اتنا خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے ہمارے میڈیا ڈراماز میں, ہماری فلموں میں. اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ شوز آتے ہیں, نیٹ فلکس وغیرہ پہ شوز آتے ہیں, ان چیزوں کو خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے. یہ اینٹی مسلم کیمپینز ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک اسرائیلی ایڈ آیا ہے جس میں وہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے, مجھے بڑا افسوس ہوا, اور اس نے نقاب پہنا ہوا ہے, اور پھر اس نے بڑی ہی اسٹائل سے وہ اپنا نقاب اور وہ ہٹاتی ہیں, اپنا عبایا ہٹاتی ہیں, اور وہ ان کی کسی برانڈ کا ہے کہ فریڈم از بیسک. سو یعنی کہ آپ بیسک کپڑے جو آپ کے انتہائی مختصر قسم کے کپڑے ہیں وہ ان کپڑوں میں آپ کو ہونا چاہیے. عبایا اور نقاب یہ فریڈم نہیں ہے. یہ سب سے بڑا اٹیک جو مسلمانوں پہ کیا جاتا ہے کہ تم فری نہیں ہو, ہے نا. آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی, عورت فری نہیں ہے مسلمان معاشرے میں. آپ کیا کمانا چاہتے ہیں, کس طرح کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک مسلمان یہ سوچے گا کہ آج میں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں, کل کو کیا میں حرام کماؤں گا یا حلال کماؤں گا. لیکن ہمیں اس چیز سے نکالا جا رہا ہے کہ اس سوچ سے باہر نکلو, یہ زندگی ہے, اسے انجوائے کرو, کل مرنا ہے, نہیں ہے مرنا تو ہے, لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کس نے دیکھی کس نے نہیں دیکھی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, وہ دیکھی جائے گی جب ہوگا. تم لوگ فری نہیں ہو. یہ سب سے بڑا اٹیک جو مسلمانوں پہ کیا جاتا ہے. تمہیں شراب نہیں پینے دی جاتی تمہارے دین کے مطابق, تمہارے جوا نہیں کھیل سکتے ہو, تم لوگ سود نہیں کھا سکتے ہو, گھر بیٹھے آرام سے, کیا حرج ہے اگر تمہارے لگے بدے پیسے آ رہے ہیں تو. یا ایک عورت کو کور کرنا پڑ رہا ہے, اپنے آپ کو ڈھانپنا پڑ رہا ہے, یہ تو فریڈم ہونی چاہیے کہ وہ جو چاہے پہنے. تو بھائی فریڈم دو, کیوں اس طرح کے ایڈز بنا رہے ہو. جی ام ہانی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ تو میم غلطی سے مائک آن ہو گیا تھا, لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اب تو پاکستان میں ہومو سیکسولیٹی کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے کافی زیادہ. بالکل, ایسے ڈراماز بنائے جا رہے ہیں, ایسی موویز بنائی جا رہی ہیں کہ ہومو سیکشوالٹی کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ تو نیچرل ڈیزائر ہے. جتنی بھی نیچرل ڈیزائرز ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے آؤٹلیٹس دیے ہیں. ان کو ٹھگ حرام کہہ کے, یا اس جو ہمیں سب سے بڑی اگزامپل حضرت لوط کی قوم کی دی گئی کہ اسے تباہ کر دیا گیا تھا اس قوم پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تمہارے اندر کوئی نیچرل ڈیزائر میں نے رکھ دیا تو اس کو اسٹاپ کر دو. بھائی نیچرل ڈیزائر فیمیلز اور میلز کا آپس میں رکھا ہے تو اس کے لیے شادی حلال کی ہے. اگر انسان کو پیاس ہے تو اس کے لیے بہت سارے مشروبات حلال کیے ہیں, نہ کہ صرف وہ شراب ہی پیے. اگر حلال روزی اس کے لیے اس کے لیے جائز کی ہے, نہ کہ وہ صرف حرام سورسز سے کمائے. تو جی میم اس دن نا میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس میں ایک ٹرانسجینڈر تھا, لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لڑکیوں پر اتنا جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ پیرنٹس کیوں رکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتی, اور جو ہے وہ آپ اپنی فرینڈ گیدرنگ میں نہیں جا سکتی. ان کو نا صرف اسی وجہ سے جو ہے ان کی پروٹیکشن کی جاتی ہے کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے بس اسی کا حق ہے ان پر. تو مجھے اس کی بات
मतलब मुझे समझ नहीं आई थी कि बिल्कुल आप हस्बैंड का ही हक हो सकता है ना एक लड़की के ऊपर, मतलब वो पेरेंट्स इस तरह से तो उसे आजादी नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है। ये इंडियन एड्स भी आप देखें, बहुत से पाकिस्तानी एड्स में ये चीज दिखाई जा रही है कि ये लड़का और लड़की अलहदा। यार मेरी बात, सबसे बड़ी बात आप ये देखें, अगर एक लड़के के लिए रात को बाहर निकलना मना वो जायज है और लड़की के लिए नहीं है, बात सारी ये है लड़के के लिए भी बुरा है, उसको भी रोको। उसके लिए भी एक लड़की से दोस्ती करनी बुरी बात है, इस्लाम में जायज नहीं है, उसको भी रोको। बजाय इसके कि वो गलत कर रहा है तो मैं भी गलत करूंगी, ये कैसी सोच हुई? बजाय इसके कि आप गलत काम होते हुए देख रहे हैं, उन्हें भी मना किया जाए। जैसे मैं अपनी बच्ची को हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपने देखा होगा ये पीजी रेटिंग मूवीज होती है, PG-13, PG-7, PG-18, ये एडल्ट मूवी है। ये मैं उसको, अपनी छोटी सी बच्ची को हमेशा ये कहती हूँ कि बेटा जो आपके लिए जायज नहीं है वो मेरे लिए भी जायज नहीं है देखना। ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि ठीक है तुम बड़ी हो गई हो, तुम ये मूवीज देख सकती हो। अगर PG-13 में कोई बेहुदा चीज है तो मैं इस उम्र में भी वो चीज नहीं देख सकती, मुझसे सवाल होगा इस चीज का। तो जो गलत चीज है वो सबके लिए गलत है। अगर एक लड़का गलत काम कर रहा है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की भी गलत काम शुरू कर दे। आप उसको रोके, लड़का गलत कर रहा है उसे रोके, ये अप्रोच होनी चाहिए। और मैम इवन हमारे जो ड्रामाज हैं उसमें ये दिखाया जाता है कि जब कोई लड़की जो है वो लड़के को छोड़ के चली जाती है तो बजाय इसके कि वो अल्लाह की तरफ मूव करे, वो आजिज़ी दिखाए, वो जो है वो ड्रिंक करने लग जाता है। मतलब इस तरह से इन्फ्लुएंस करना शुक्र कि करें कि अगर वो हलाल हो गया अब उसके लिए, कि वो इस किस्म का हराम काम से वो बच गया है। उसे शुक्र करना चाहिए इस बात के ऊपर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो तो हो रहा होता है मैम, वो तो ड्रिंक और सिगरेट और फिर नीचे दिखा रहे होते हैं कि स्मोकिंग किल्स। अगर आप एग्जैक्टली दिखा ही रहे हैं तो मतलब वो तो एक गलत काम है, फिर वो नीचे एक प्रिस्क्रिप्शन चलाना क्यों, मतलब बिल्कुल अजीब। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये अटैक्स हैं, ये याद रखिएगा, ये अटैक्स हैं, ये छोटी बात नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है जो कि प्लान की जा रही है। आज ही इंशाल्लाह हम आगे की आयतों में पढ़ेंगे कि जो ज्यूज का बिलीफ है, तौरात में तो ऑब्वियसली ये नहीं था, जो इन्होंने खुद से घड़ लिया है बिलीफ, आपको अंदाजा होगा कि इनके बिलीफ के मुताबिक ज्यू जो है वो एक सुपीरियर नेशन है, उसको तौरात दी गई थी और उनके ऊपर किताब उतरी है। इसके अलावा बाकी जितनी भी कौमें हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बुत परस्त है, कोई भी है, वो लेसर बीइंग है, यानी कि वो उनसे कमतर हैं। अब इनके साथ हम इखलाकी तौर पर, माली तौर पे, इमोशनली, फिजिकली जो मर्जी करें, ये हमारे लिए हलाल है, हमारे से इस बारे में सवाल नहीं होगा। मैं आज की आयतों में इंशाल्लाह हम ये चीज पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब कोई इस चीज का आपके ऊपर अटैक होता है तो कौन इस अटैक में आ जाते हैं? अटैक हुआ है तो कोई डिफेंस सिस्टम भी तो होना चाहिए ना। कौन लोग हैं जो इस अटैक में आ जाते हैं? जिनका ईमान कमजोर होता है। जो अच्छा मैम, इग्नोरेंट है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मुझे एक और बात याद आ गई कि ये जी जी एक बिल्कुल ड्रामा शेयर चल करें। रहा था, सॉरी खानी एक ड्रामा चला था। सॉरी दोबारा से मैम हाँ जी, ब्रेक हो गया आपके पास। एक्चुअली एक टीवी सीरियल चला था जिसका नाम था खानी। हम्म तो रेटिंग इतनी गई थी, और इन्फ्लुएंस किसने किया था, उसमें एक कैरेक्टर था मीर हादी। ओके। अब कैरेक्टर इतना बुरा दिखाया हुआ था, वो इतना नेगेटिव कैरेक्टर था लड़के का कि वो बिल्कुल बदतमीज और बिल्कुल ही बेबाक सा दिखाया था। और हमारे लड़के इतने हुए थे कि मीर हादी की तरह कपड़े पहनने, मीर हादी की तरह गुस्सा करने, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल शिगुफ्ता, हैरान हो गई बहुत सही बात कह रही हैं। ईविल को आजकल इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो हीरो बन जाता है। सही कह रही हैं आप बिल्कुल। आजकल बात सारी ये है कि सोच है ना कि आप इस तरीके से पोर्ट्रे करें बुराई को कि वो अच्छी लगने लग जाए। एक टर्किश ड्रामा भी आया था, मैंने उसकी इतनी तारीफ सुनी, इतनी तारीफ सुनी, वो उर्दू में ट्रांसलेट भी हुआ था। और मैं बड़ा वो हुई कि अच्छा ऐसा भी क्या दिखा रहे हैं इसमें, ये बहुत पहले की बात है। तो ये वो टर्किश ड्रामे का बड़ा हुआ कि जी, मैं खैर नाम नहीं लेना चाहती। तो उसमें उसमें बेसिकली दिखाया ये, और जो मतलब ऑफिसेज में बंदे डिस्कस कर रहे हैं, औरतें डिस्कस कर रही हैं इस चीज को बैठी हुई, और वो हीरो हीरोइन के साथ हैं। और हीरो हीरोइन कौन है? वो एक नाजायज ताल्लुक में बंधे हुए, लड़की की शादी हो चुकी है और वो जो लड़का है वो उसके ससुराल ही में से कोई आदमी है, और वो उसके साथ
انتہائی بیہودہ لیول تک جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے. اور یہ ڈرامہ پاکستان میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ چلا ہے, باقاعدہ ٹی وی پہ نشر کیا جاتا تھا یہ, اور لوگوں کی پوری ہمدردیاں اس لڑکے اور لڑکی کے ساتھ تھیں جو ایک حرام کام میں ملوث تھے, اور وہ ان کے آئیڈیلز بن رہے ہیں. اور میم ایون جو ڈرامے میں وہ جو لڑکیاں دکھائی ہوئی ہوتی ہیں نا, وہ جو ہیروئنس کا کیریکٹر کرتی ہیں, ان میں یہ میڈیا خود دکھا رہا ہے کہ وہ اتنی بچکانہ حرکتیں کرتی ہیں کہ ہیروز پہ فدا ہو جاتا ہے. مطلب اسلام میں تو میجورٹی کو اتنی ویلیو دی گئی ہوئی ہے کہ ہماری لڑکیاں پھر وہ ہیروئنس کو دیکھ کر اتنا انفلوئنس ہوتی ہے کہ واہ یہ تو دیکھو بچکانہ حرکتیں کر رہی ہے, میں بھی ایسی بچکانہ حرکتیں کروں گی. میچورٹی پر تو بہت جاتی ہے. اور یہ شو یہ کروایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی لڑکیاں جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہیں تو اس طرح کی لڑکیاں لڑکوں کو پسند ہوتی ہیں. مطلب کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کا اللہ اور آپ کا رسول کیا چاہتا ہے. اور اگر ہم ریئل لائف میں دیکھیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایسا کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے نا. جو ہم قرآن اور اس سے پڑھتے ہیں اس کا تو آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال ایونیوز دیے ہوئے ہیں, ہم خود حرام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور کون اس اٹیک کے اندر آتے ہیں؟ اگنورینٹ مسلمس. وہی بات ہے نا, یور ناٹ فری. آپ کو تو لڑکے لڑکی کی دوستی ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی گے بننا چاہتا ہے, ہومو سیکشل ہونا چاہیے بھائی, اس کی اپنی نیچرل نیڈ ہے. استغفر اللہ, ایسی کوئی نیچرل نیڈ نہیں ہے. میڈیکلی آج تک یہ چیز کو پروو نہیں کر سکے, سب جھوٹ اور بکواس ہے. اور کون ان کے جھانسے میں آتا ہے؟ اگنورینٹ مسلمس, جن کو اپنے دین کے بارے میں پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ایسے ہی کہہ رہے ہیں, ہم تو سپریسڈ ہے, وہ یہ تو مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, ہے کہ نہیں؟ ہمیں لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ why they are able to succeed. اگین میں یہی بات دوبارہ سے پوچھوں گی, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں وہ اس چیز میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا میرے بندوں پہ تمہارا کوئی وہ نہیں چلے گا. They're able to succeed because they actually do it very like وہ بہت slowly کرتے ہیں, اور وہ مطلب اچھی چیزیں بھی ڈالتے ہیں. جیسے وہ پہلے وہ مسلمان بنا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ پیچھے سے وہ دکھاتے ہیں کہ وہ برا ہوتا ہے. ایکسلنٹ پوائنٹ, ویری گڈ منہا, آئی ایم پراؤڈ آف یو. ایکسلنٹ پوائنٹ. اس کو دکھایا اس طریقے سے, اس خوبصورتی سے پورٹرے کیا جاتا ہے اس چیز کو کہ آپ کو وہ چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے. اور پھر آپ کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہوتا, آپ ان کے جھانسوں میں آنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی ایک بہت سمپل سولوشن ہے اس کا. کوئی بتا سکتا ہے, کوئی آئیڈیا ہے اس کی سولوشن کیا ہے اس کا؟ بہت سمپل سولوشن ہے. اس کا سمپلسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنی قرآن اور احادیث سے کنیکٹ کریں, اپنی نالج بڑھائیں. یہ دیکھیں, یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے یہ دین. تو میں اگر تو کر سکتے ہیں, اس میں میجرز کر سکتے ہیں, ماسٹرز کریں, پی ایچ ڈیز کریں, بہت اچھی بات. لیکن اگر آپ کوئی اور جاب کرنا چاہتے ہیں جو کہ اسلام کوئی اور آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ اسلام آپ کو سپورٹ کرتا ہے, بینیفیشل علم بھی صدقہ جاریہ ہے, تو اگر آپ فزکس میں, میتھس میں, بایولوجی میں کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی انجینئر بن رہا ہے, کوئی ایسے لوگوں کے لیے اچھی چیزیں پروڈیوس کر رہا ہے, 100 بسم اللہ کریں, بالکل پڑھیں. لیکن اپنی زندگی کا تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں اور ایسی نالج حاصل کریں. ہسٹری کے بارے میں پڑھیں کہ قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے, کیا بتا رہا ہے. قرآن میں اتنی زیادہ جو ہسٹری سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے کیس سٹڈیز ہیں, کیوں ہوا یہ. اور قرآن میں آپ یہ دیکھیں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے, ڈیٹیل ہمیں احادیث سے ملتی ہے. مولانا مودودی کا تفہیم القرآن ہے, ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان ہے, نعمان علی خان ہے, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. عمر سلیمان ہے, وہ بہت اچھا, وہ ہسٹری کے اوپر ان کے بڑے اچھے اچھے لیکچر ہوتے ہیں. ان کی ایک پوری سیریز ہے مدر آف دا بلیورز, وہ ضرور دیکھیں, میں ضرور ریکمینڈ کروں گی. اور یہ سیریز ہے. ریلیجس فکشنز بہت اچھی, نمرہ احمد ایک رائٹر ہے, ان کی میں نے چند بکس پڑھی ہیں, ساری تو میں نے نہیں پڑھی, لیکن ان میں کچھ ریلیجس ایسپیکٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر میں نے ان کا ایک ناول پڑھا تھا نمل, مجھے بہت پسند آیا. اس میں مجھے ایک کیریکٹر تھا حنین کا, کہ وہ کس طرح سے ایک نام
کے ساتھ اس کا مطلب وہ کرش بن جاتا ہے, لیکن وہ کس طرح دین کی طرف موو کر رہی ہے. بالکل اور بالکل. وہ حرام, بہت پیارا لگا تھا مجھے وہ کیریکٹر. تو بالکل, اور اس طرح کے اور بہت سے ہیں. اگر آپ کو ریلیجیس فکشن میں انٹرسٹ ہے, اس طرح کے اور بھی ہیں, آپ اس طرح سے سرچ کریں, اور بھی آپ کو اس طرح کی بکس مل جائیں گی. اگر آپ کو ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے, ڈاکیومنٹریز دیکھیں. تو آپ ڈاکیومنٹری فلمس کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے, اس کے اندر آپ ریلیجن کے اوپر, ہسٹری کے اوپر ڈاکیومنٹریز دیکھیں, اپنی نالج بڑھائیں. اور یہ پھر آپ کو یہ بورنگ نہیں رہے گا, بیسٹ چیز ہے. اور ہر چیز کو کنفرم کرنے کا ایک رستہ ہے, اور وہ ہے قرآن اور سننا. آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن مل رہی ہوگی انٹرنیٹ پہ, تو آپ کو پتا ہے ہر انسان لکھ رہا ہے. تو اس کو کنفرم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں. یہ بات ضرور یاد رکھیے گا, کیونکہ ہر طرح کی انفارمیشن اویلیبل ہے. ایک دفعہ میں نے سرچ کیا کہ میں نے باقاعدہ سرچ کیا کہ مسٹیکس ان قرآن. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کرسچن یا جیوز یا کوئی بھی نان بلیور, اس کا کیا اعتقاد ہے, کہ کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں قرآن کے اوپر ایمان نہیں آتے. تو جو سب سے شروع میں نکل کے آیا اس میں لکھا ہوا 100 مسٹیکس ان قرآن. میں نے کہا اللہ اکبر, لاؤ جی دیکھتے ہیں ذرا. تو میں نے وہ ویب سائٹ کھولی, اور آپ یقین کریں میں نے کوئی آدھے سے زیادہ مسئلے اس میں دیکھے جو اس نے بیان کیے ہوئے تھے, آئدر وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے قرآن میں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے, ٹوٹل جھوٹ, یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھے. نالج بڑھائیں اپنی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی آیتوں میں یہ چیز پڑھی ہے کہ جو سکسیسفل پیپل ہیں وہ ہیں جو کہ علم میں پختہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دجال کے فتنے سے جب پوچھا گیا کہ کون لوگ بچ سکیں گے, تو آپ نے فرمایا تھا علم والے. تو اپنے آپ کو تھوڑا بہت روزانہ آپ یہ سوچ رہے کہ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ پڑھ کے سوؤں گی. آپ اپنی جو بھی آپ کا کریئر ہے, جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں, جو آپ کا انٹرسٹ کا ہے, ایز لانگ ایز کہ وہ حرام کی طرف نہیں لے کے جا رہا, وہ آپ پڑھیں, لیکن اپنا تھوڑا سا وقت اس کو دینا شروع کریں. یقین کریں یہ چیزیں آپ کو اتنی انٹرسٹنگ لگیں گی کہ آپ کا میکسیمم ٹائم یہ لے لے گی. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور چھوٹی ٹپ دینا چاہوں گی جو کہ مجھے بہت, ہمارے ایک ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں دی تھی, اور یہ مجھے بہت امیزنگ لگی تھی. کون بتائے گا سب سے پہلی سورہ کون سی ریلیز ہوئی تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. ویری گڈ, شاباش. تو جو سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتاری تھی اس میں کیا کہا تھا؟ ریڈ. پڑھ اپنے رب کے نام سے. ریڈ, ایگزیکٹلی. نالج بڑھانے کے معاملے میں ریڈ. اور ایک اور ٹپ اس کے ساتھ ہمیں دی تھی, الذی علم بالقلم, جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ. ریڈ اینڈ رائٹ. ویسے یہ ٹپ آپ کی زندگی کے ہر سبجیکٹ میں, میتھس ہو, انگلش ہو, سائنسز ہو, جو بھی سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں یہ سب میں یوز ہوتی ہے. آرٹس بھی پڑھ رہے ہیں آپ, ہسٹری پڑھ رہے, کچھ پڑھ رہے ہیں, جو بھی آپ ریڈ کریں اپنے سیلینٹ فیچر تھوڑا بہت جو ہے نا لکھ لیا کریں ساتھ میں. یہ اللہ تعالیٰ, تبھی تو اس کو کتاب الحکمت کہا گیا ہے, اس میں حکمت کے موتی ہیں. پہلی چیز, پہلی سورہ جو ریویل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ریڈ, اور پھر ساتھ میں کہا ہے علامہ بالقلم, ہم نے قلم سے علم سکھایا ہے, تو اس کو رائٹ کیا کریں. یہ دونوں چیزیں انفارچونیٹلی آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب, تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو. ہم نے سورہ بقرہ میں یہ چیز پڑھ لی تھی کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے, کیونکہ تورات وغیرہ میں اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی تھی. تورات میں حضرت عیسیٰ کے آنے کے بارے میں بھی پیشن گوئی تھی کہ وہ آئیں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پیشن گوئی تھی کہ وہ آئیں گے. تو تم کیسے انکار کرتے ہو؟ ان کے پاس تو کتابیں تھیں, تم تو خود شاہد ہو اس چیز کے. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب, تم کیوں حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے؟ یعنی کہ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ کوئی نبی ان کے اندر مبعوث ہوں گے, اور وہ ساری چیزیں تھیں. ان کے کچھ عالم دین خود یہ کہتے تھے کہ ہاں جو ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں, جو چیزیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ پورے اترتے.
لیکن ایروگنس اتنی بری چیز ہے. سننے میں یہ لگتا ہے کہ بہت چھوٹی سی ایک چیز ہے، لیکن یہ ایک اتنی بڑی بیماری ہے کہ انسان ایروگنس میں آ کر حق کو ہی جھٹلا دے. چھوٹے چھوٹے لیول پہ تو یہ چیزیں ہوتی ہی ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ انسان نے اپنے جہنم کی تیاری کر لی، شیطان نے بھی تکبر کیا تھا، اس نے بھی اپنے جہنم کی تیاری کر لی تھی صرف اپنی میں، اپنی انا میں. آگے چلتے ہیں. وقالت الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ ان اہل ایمان پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ صبح کے وقت. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر کوئی ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لے آتا تھا، اللہ پہ ایمان لے آتا تھا، وہ واپس نہیں پھرتا تھا، چاہے اس کے ساتھ جو مرضی کر لے. آپ لوگوں نے شاید پڑھ رکھے ہوں حضرت بلال کے ساتھ، حضرت سمیہ کے ساتھ، کس کس قسم کے اور بھی بہت سارے جو صحابہ اکرام تھے، صحابیات تھے، ان کے اوپر ایسے ایسے ظلم ہوئے ہیں مکے کے دور میں. تو انہیں یہ چیز نظر آ جاتی تھی کہ ہم کچھ بھی سر پر رکھ لیں، انہیں قید کر دیں، انہیں بھوکا مار دیں، انہیں زمین میں دفن کر دیں، کچھ بھی کر لیں، ہم ان کو واپس نہیں پلٹ پاتے. اور وہ مختلف قسم کے حربے کرتے تھے، ظلم کے ساتھ بھی کرتے تھے اور اپنی طرف سے دماغ میں بھی اپنی بڑی کوئی تدبیریں کر رہے ہوتے تھے. تو اے اہل کتاب اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ ان اہل ایمان پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ صبح کے وقت اور اس کا انکار کر دو دن کے آخر میں، شاید اس تدبیر سے ان میں سے بھی کچھ پھر جائیں. کرتے یہ تھے فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہوئے اور کہہ دیا کہ جی ہاں جی ہم ایمان لے کر آئے، اور شام گزرنے تک باہر نکل کے کہہ دیا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو دیکھو. اور لوگ کہتے ہیں یہ تو خود عالم دین ہے، اگر ان کو کوئی چیز اسلام میں نظر نہیں آئی تو یعنی کہ کچھ ہے ہی نہیں، کچھ دم ہے ہی نہیں. اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. ابھی بھی میجورٹی جیوز کا یہ حال ہے کہ وہ اوپن میں آ کے کبھی نہیں لڑتے، تدبیریں کرتے رہتے اس قسم کی. اچھا، جو سب سے بڑی امیزنگ بات مجھے اس آیت میں لگی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی بات کہ بھئی ایسا کرتے ہیں صبح ایمان لے کے آتے ہیں اور شام تک جو ہے نا انکار کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی اس طرح کی بات اوپن میں کرتا ہوگا؟ چھپ کے کرتے ہوں گے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اس طرح سے پلان کرتے ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ پروف ہے کہ وہ اللہ انہیں بتاتے تھے کہ تم یہ کرتے ہو، تم لوگ چھپ کے یہ باتیں کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی حضرت جبرائیل جب لے کر آتے تھے تو وہ اوپنلی انہیں بتاتے تھے تم یہ پلاننگ کر رہے ہو ہمارے خلاف. کیا حالت ہوتی ہے ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہوں گے ویسے اس وقت. آگے جی یہ سب صبح ایمان لے آئے اور پھر رات میں بولنے کہ نہیں ہم نہیں لائے. سوری بیٹا میں شروع میں پارٹ آپ کا مس کر گئی کوشچن کا، بتائیے. مقصد کیا تھا ان کا یہ ایسے اس طرح کرنے کا کہ صبح تو ہاں اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اگر کچھ مسلمان وہاں پر ہیں، وہاں پہ بھی اس وقت ایسے مسلمان ہوتے ہوں گے جن کا کچھ تھوڑا بہت کمزور ایمان ہوتا ہوگا، اور وہ یہ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی جو ہمارا جیسے کوئی غریب طبقے کے لوگ ہیں یا کم علم کے طبقے کے لوگ ہیں، وہ اگر کسی بڑے کو کوئی کام کرتے دیکھے نا، کسی امیر پاورفل بندے کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہی صحیح ہوگا. یہ جو سوشل پریشر ہے کہ یہ صحیح کر رہا ہے، یہ اگر یہ کام کر رہے ہیں نا تو یہی ٹھیک ہے. تو ان کے عالم دین یہ پلاٹ کرتے تھے کہ ہم عالم دین ہیں، اگر ہم مکر جائیں رات تک تو کچھ لوگ ہمارے پیچھے آنا شروع کر دیں گے، وہ بھی مکرنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، میں سے یہ تو آج بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہ آج بھی ہوتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ آج بھی ایگزیکٹلی ایسے ہوتا ہے. اچھا بیٹے اذان ہو گئی ہے، ہم بریک لیتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی بیٹا، یہ آج بھی ہوتا ہے. اسی لیے تو قرآن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اسی لیے تو نبی کریم آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت مکمل ہو گئی اور قرآن کو ہمیشہ کے لیے ڈکلیئر کر دیا گیا، کیونکہ قرآن میں جو ٹاپک ہیں وہ قیامت تک کے لیے ریلیونٹ ہے. جو اس وقت ہوتا تھا وہ آج بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. آگے چلتے ہیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ
إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے. ڈرتے بھی تھے آپس میں کیونکہ انہیں پتا تھا جو کہتے تھے دل سے ایمان نہ لے آنا، بس منہ اوپر سے کہنا کہ ہم ایمان لے آئے، کیونکہ انہیں پتا تھا جو دین میں داخل ہو گیا اور جو ساتھ رہ گیا وہ پھر ہمارے پاس واپس نہیں آتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کہہ رہے، قرآن اور سنت. مبادہ کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی، یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں تمہارے پروردگار کے حضور، کہہ دیجئے کہ فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہے یا بنی اسرائیل میں سے ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ نہیں ہے پرائیورٹی کہ کس کاسٹ میں سے یہ ہدایت پہنچانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ ہدایت دیتے ہیں. تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ نہیں جی بنی اسرائیل میں سے ہمیشہ سے آئے ہیں تو اب بھی بنی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے، یہ کیسے ہوتا ہے کہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، یعنی کہ جس مرضی کو چاہے وہ مخصوص کر لے، وہ چوز کر لے اپنی رحمت. رحمت کیا ہے؟ یہ قرآن اور سننا. قرآن کس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو امت بنانا ہے اسپیشل، کون ہے جن کو قرآن جیسی رحمت دی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ چوز کریں گے، کوئی اور نہیں. اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. اور میں اب یہ چاہوں گی، میں پوچھوں گی کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون پوزیس کرتا ہے یہ اتنی بڑی بلیسنگ؟ کون ہے؟ میم وہ جو ہدایت حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہے اور اللہ ہدایت مانگتا رہتا ہے. بالکل. اور یہ گفٹ اب ہمیں مل چکا ہے، یہ ہدایت قرآن ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے. نبوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گئی، اور اب یہ گفٹ ہمیں مل چکا ہے. اور یہ گفٹ جو ہے ہمیں آگے، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس کو آگے سے آگے پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ہمیں ملا ہے، ہمیں آگے آپ کو آگے پہنچانا ہے، آپ کو آگے پہنچانا ہے، پھر ان کو آگے پہنچانا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں مل چکی ہے. آگے چلتے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِنَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھوا دو ڈھیروں مال تو وہ تمہیں پورا واپس لوٹا دیں گے. دیکھیے یہ ایک بڑا اچھی حکمت کی بات سکھائی جا رہی ہے کہ جب آپ کسی کو حق بات کی دعوت دیتے ہیں تو جو بھی ان میں گڈنس ہے، جو بھی ان میں خیر ہے، آپ اس چیز کو اکنالج کریں تاکہ اگلے کا دل بھی آپ کی طرف سے نرم ہو. وہ یہ سوچ سکے کہ دیکھو میری اچھائی کو بھی یہ انسان مان رہا ہے، یہ کوئی دشمن نہیں ہے میرا. یہ بہت آپ سوچ لیں حکمت کی بات ہے. میں جب پہلے جاب کرتی تھی تو مجھے یہ بات میرے بھائی نے سکھائی تھی کہ آپ نے اگر اپنی کوئی بھی بات منوانی ہے تو اس کو پہلے کامن گراؤنڈز پہ لے کر آئے، یعنی کہ ایکول ایک کمفرٹ لیول بنائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چیز ہمیں حکمت کی بات سکھا رہے کہ جو اہل کتاب میں جو خیر تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سوچیں قرآن میں اس کو مینشن کر رہے ہیں ہم قیامت تک کے لیے کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس کوئی امانت ڈھیروں مال بھی رکھوا دیں تو وہ پورا لوٹا دیں گے. بہت سے اسکالرس کے نزدیک یہ زیادہ تر کرسچنز میں ایسے لوگ تھے، عیسائیوں میں ایسے لوگ ہیں کہ
وہ ایماندار اور اس طرح سے اب اگر آپ ان کے پاس کوئی امانت رکھوا رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ اس کو پورا پورا واپس کر دیں گے. یہودیوں میں یہ چیز بہت کم تھی, بہت کم تھی. اس کی ریزن ہم آگے پڑھیں گے. اور ان میں سے تو وہ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھوا دو تمہیں واپس نہیں کریں گے مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو. انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. ویسے اس کی ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایک دینار بھی انہیں دے دیں گے وہ واپس نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ اس لیے یہ وہ کہتے ہیں کہ ان امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. کچھ کے نزدیک جو امی لفظ ہے وہ سے ہے. یعنی کہ ماں, یعنی کہ ایسا شخص جو کہ صرف ماں سے پڑھا ہوا ہے اور اس کے پاس اور کوئی اس طرح کی نالج نہیں ہے. اور پھر اسلامک اس میں جب یہ امی جو اہل کتاب تھے, یہ امی اب پھر ان کو کہنے لگ گئے تھے کہ جن کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی ان میں سے کوئی نبی یا پیغمبر نہیں اٹھے تھے. جیسے کہ حضرت اسماعیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کوئی اور نبی نہیں آئے تھے. اور بنی اسرائیل میں ہم جانتے ہیں آتے رہے ہیں 1400 سال کا ایسا وقفہ, ایسا کوئی ٹائم نہیں آیا جب ان میں کوئی نبی یا رسول موجود نہ ہو. تو یہ کہتے تھے ہم تو کتاب والے ہیں, ہم تو چوزن پیپل ہیں, ہمیں تو اللہ کی طرف سے وحی اتری ہے, ہمارا کریٹر جو ہے وہ ہم پر اس نے کتاب اتاری ہے. تو یہ اگر یہ جو باقی لوگ ہیں, اور یہ آج بھی بلیف ہے بائی دا وے, یہ آج بھی ایگزیکٹلی یہ جیوز ایسا سوچتے ہیں. جو سب سے بڑا فی الحال ایجنڈا ان کا یہ چل رہا ہے کہ فلسطین میں انہوں نے کسی فلسطینی کو چھوڑنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فلسطینی کو جب وہ مارتے ہیں تو پیچھے سے پلٹ کے وہ ان کے 10 اگر وہ فلسطینیوں کو مارتے ہیں تو پیچھے سے جا کے کہیں بم شم باندھ کے وہ بھی ایک آدھا ان کا بندہ اڑا دیتا ہے. تو وہ یہودی مر جائے, یہودی the chosen people of the Lord, اس میں سے کوئی مر جائے. یہ باقی تو یہ کیڑے مکوڑے, کوئی مسلمان ہے, کوئی بت پرست ہے یا کوئی اور ہے, اگر یہ مر جاتا ہے تو اس کا تو ہمارے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. تو یہ آج بھی ان کی بکس میں مطلب تورات میں نہیں, جو کتابیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے رولز بنا لیے ہیں. ایک بڑا اچھا لیکچر ہے اس کے اوپر, مجھے بھی اس کا خیر نام نہیں یاد آ رہا, لیکن بلکہ ایک مووی بھی بنی ہے The Other Side of Israel کے نام سے, ایک ڈاکیومنٹری آئی تھی. تو اس کے اوپر انہوں نے وہ ان کی کتابوں میں سے نکال کے دکھایا کہ یہ باقی دنیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی جان مال, ان کا پیسہ, ان کی عزت سب کچھ حلال ہے ایک یہودی کے اوپر. ہاں, ایک یہودی دوسرے یہودی سے جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ حرام ہے, اس کا مال نہیں کھا سکتا. یہ آج بھی ہے, کبھی ریسرچ کریں اس کے اوپر. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امیوں کے معاملے میں ہم سے کوئی ملامت نہیں ہے, اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں, حالانکہ یہ معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات فرمائی نہیں. آگے چلتے ہیں. بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. آخر کیوں ان سے باز پرس نہیں ہوگی؟ بلا کیوں نہیں ایسا ہوگا؟ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرے گا. کون سا عہد ہے؟ جو عالم ارواح سے تمام انسانوں سے لیا گیا تھا, اور تقوی کی روش اختیار کرے گا, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رولز کے معاملے میں, ان کی ہدایات کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا. تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اہل تقوی پسند ہے. حضرت ابن عباس سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جنگ کے دوران جو لوگ جن سے ہم ٹیکس لیتے ہیں تو ان کی ہم مرغیاں اور بکریاں استعمال کر لیتے ہیں, تو اس میں ہمارے اوپر کوئی گناہ تو نہیں ہے نا, کیونکہ وہ علاقہ تو مسلم کانکر کر چکے ہیں, اور باقی یہ ٹیکس تو ان سے لیا جاتا تھا نان مسلم ہے, کیونکہ مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی تھی. تو نے کہا جن سے ہم نان مسلم جن سے ہم ٹیکس لیتے ہیں تو کیا ہم ان کی مرغیاں اور بکریاں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا یہ تو وہی بات تم نے کر دی کہ یہ امیوں کے بارے میں تو ہمارے سے کوئی سوال ہی نہیں کیا جائے گا. یہ بالکل غلط ہے طریقہ کہ آپ اگر وہ ٹیکس دے رہے ہیں, آپ ان کی مرضی کے خلاف ان کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے, چاہے وہ نان مسلمز ہوں. اسلام آپ کو مساوات سکھاتا ہے. آگے چلتے ہیں. ان الذين يشترون بعهد الله
وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد یعنی کہ جو عالم ارواح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور تمام کی تمام دنیا میں جو لوگ آج تک پیدا ہوئے ہیں اور آج تک آخر تک پیدا ہوں گے، ان سب نے کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت کے لیے، حقیر سی قیمت اس دنیاوی زندگی کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی وقت، اس دنیا کی حیثیت اگر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نان مسلمس کو اس میں سے کچھ حصہ نہ دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا کے خزانے، اس دنیا کی رونق، اس دنیا کی فیم کوئی معنی نہیں رکھتی، حقیر سی قیمت. پر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں جو کہ ہم اس دن کی اپنی قسم کو بھول کے ہم اس دنیاوی زندگی کے فائدے کے لیے کوئی غلط کام کریں. آگے چلتے ہیں. وَإِن مِّنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر کتاب کو پڑھتے ہوئے، تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. یہ بہت بری عادت تھی یہودیوں میں، آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے قرآن میں پڑھے ہیں الفاظ پہلے بھی، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، مطلب اس طرح سے قرآن وہ اپنی تورات پڑھ رہے ہوتے تھے اور اس طرح سے لفظوں کو مروڑتے تھے، اس طرح سے ادا کرتے تھے کہ ایک لفظ جو لکھا ہوا ہوتا تھا اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیتے تھے اور میننگ کچھ اور ہو جاتا تھا بات کا. تو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے. آپ میں سے کسی کو یاد ہے یہ چیزیں پہلے مینشن ہوئی تھی کہ وہ اپنے جو ہے الفاظ بدل دیتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، کسی کو یاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی بتائیے شگفتہ بتائیے. میم ایک تو یہ بھی واقعہ تھا نا کہ وہ جو بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ تم لوگ کسی جگہ، کوئی جگہ تھی جس میں وہ انٹر ہوئے تھے، تو اللہ نے بالکل فلسطین میں، وہ فلسطین کی جگہ تھی، بالکل. وہ ان سے کہا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے جانا کہ رب ہمارے بخش دے ہمیں، اور وہ حنتتن کہ ہمیں گندم دے، ہمیں گندم دے، یہ کہتے ہوئے جاتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک اور ایگزامپل آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی بیٹے رائنا والی کو ایگزامپل. بالکل ایکسلنٹ، بالکل صحیح کہا آپ نے. رائنا کہنا ہوتا تھا، کہتے تھے رائنا اے ہمارے چرواہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ لوگوں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان سے کیا کہا تھا کہ انظرنا کہا کرو، کوئی آپ کو غلطی کی گنجائش نہ رہے، اور غور سے سنو. اور اس کے علاوہ وہ کہتے تھے سمعنا، جو مسلمان کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اور وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، سنا اور نہیں مانا. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے ورڈ جو تھے وہ چینج کر کے بولتے تھے جن کا مطلب بھی کچھ اور ہو جاتا تھا بات کا. ان میں بیماری تھی. آگے چلتے. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے. مطلب اتنی بڑی آپ سوچے ذمہ داری بھی اور اتنی بڑی بلیسنگ بھی، آپ نبی ہیں. تو کسی انسان کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ یہ لفظ دیکھیں بشر استعمال کر رہے ہیں، جو یہ گاڈ کہتے تھے حضرت عیسیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے بشر کا لفظ استعمال کیا ہے. کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. بلکہ وہ تو یہی دعوت دے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو. ایک آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ تو حضرت عیسیٰ فوراً کہیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں تھا یا رب کہ میں اس قسم کی کوئی بات کہتا. یہ جھوٹ گھڑتے ہیں. اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا، اور پھر وہ جو کہتے ہیں کہ 3 گاڈز، یعنی کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، حضرت جبرائیل یعنی کہ روح مقدس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو. یہ جو مکے کے لوگ تھے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے جو وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، یہ مختلف جو شکلیں تھیں، ان میں سے کچھ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اصل میں فرشتے ہیں اور ہم فرشتے کو پوج رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک نبی کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. وہ اس قسم کی تمہیں اللہ تعالیٰ، آپ یہ دیکھیں نا، اگر کسی کو نبی بنانے کے لیے چوز کر رہے ہیں تو ان کی میچورٹی لیول ہے، ان کا ایک تھنکنگ پروسیس ہے. کسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں چوز کیا ہے. ایون آپ دیکھیں کلاس میں ایک پریفیکٹ چوز ہوتا ہے تو وہ کسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی نبوت کی ذمہ داری کسی کو دے دیں تو ان کے وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے پھریں، اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں گے کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو. تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا. یہ اگین عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، جب ایک دفعہ تمام انسانوں سے عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اور جو پروفٹس تھے، جو نبی، انبیاء اور رسول تھے، ان سے علیحدہ سے آن ٹاپ ایک اور عہد لیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ تم اس بات کا عہد کرو گے کہ جو تمہارے بعد رسول آئیں گے، جن کی تمہارے ہوتے ہوئے جو رسول آئیں گے، تم ان کی تصدیق کرو گے، یا جو ان کے بعد آنے والے ہوں گے، اور اپنی قوم کو بھی یہ کہہ کے جاؤ گے کہ میرے آنے کے بعد والے جو نبی آئیں گے تم نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، تم ان کے مددگار رہو گے. اور یاد کرو جبکہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے. کوئی نیا دین نہیں لے کے آئے، جو تصدیق کرتے ہو اس بات کی کہ جو کچھ پہلے آ چکا ہے، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تمہیں لازماً اس پہ ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصر قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری قبول کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں. اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ ان لوگوں نے اقرار کیا، ان تمام انبیاء نے اقرار کیا تھا. تو یہ ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی انسان سے اس طرح سے کہیں کہ تم ہماری عبادت کرو یا فرشتوں کو پوجنا شروع کر دو یا فلاں نبی کو پوجنا شروع کر دو. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد تو یقیناً وہی لوگ سرکش ہیں. یہ نبی کے شایع نشان نہیں ہے، لیکن ہم ان کے فالوورز میں سے جو بھی نبیوں پہ ایمان لے کر آئے ہیں، ان میں سے بعد میں کچھ لوگ جو بگڑ گئے، جنہوں نے دین کو مسخ کر دیا اپنی ذاتی چودراہٹ کی وجہ سے، کسی مال کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ الفاظ موڑ تروڑ دیے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جب وہ گود میں انہوں نے کلام کیا تھا، لیکن انہوں نے بدل کے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. تو یہ تو انسانوں کی خرابی ہے جو انہوں نے دین میں اس قسم کی ایجاد کر دی. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، جبکہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ، حضرت اسحاق علیہ السلام پہ، حضرت یعقوب علیہ السلام پہ اور ان کی اولاد پر، اور جو بھی موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کو دیا گیا، ہم ان سب پہ ایمان لاتے ہیں. ان کے رب کی طرف سے ہم ان سب میں سے کسی ایک کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے. یہ ہم مانتے ہیں، ایز اے مسلم ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تمام انبیاء جو ہیں ان کی طرف سے آئے تھے، اور ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کرے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا. کوئی بھی ایجاد دین میں بدعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی نیک عمل کرے گا ثواب کی نیت سے، لیکن وہ ہمارے میں سے ثابت نہیں ہے، یعنی کہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ چیز ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر خواہ ہمارا کوئی نہیں ہے. مطلب یہ تمام اور چیزوں پہ تو آتے ہی ہے کہ یہودیت اور یا عیسائیت یا کوئی بدھسٹ ریلیجن، یہ چیزیں تو بالکل قبول نہیں کی جائیں گی، لیکن ایون دین میں بھی جو ایجادات ہیں وہ قبول نہیں کی جائیں گی. جو دین، حق دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا ہے، وہی دین مانا جائے گا، وہی چیز فالو کی جائے گی. مجھے کبھی نہیں بھولتی، میں چھوٹی تھی، میں نے ایک جگہ یہ چیز پڑھی تھی، اور یہ میرے ذہن میں ایسے کچھ ہوتا ہے جیسے آپ کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس طرح میرے ذہن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی نیک کام کی 2 شرطیں ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، کسی بھی نیک کام کی 2 شرطیں ہیں. پہلی، وہ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو. پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، وہ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو. اور دوسرا، وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو. وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو. یہ 2 شرطیں ہیں ہر نیک کام کی. اپنی طرف سے آپ چاہے ٹکرے مار لیں، یا جو اب آپ کہیں گے نماز میں تو 3 سجدے کیا، میں تو 6 سجدہ کروں گی 1 رکعت میں، قبول نہیں کیا جائے گا. جو دے دیا اس کو خوشی خوشی لے لیں. بیسیکلی تو اطاعت چیک کرنی ہے نا، کہ کتنی اطاعت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے، یعنی کہ مرتد ہو گئے، ایمان لے آئے اس کے بعد مرتد ہو گئے. یہ جو پہلے، ایون میں ایک بات بتانا بھول گئی کہ جو پہلے وہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ صبح ایمان لے آؤ اور شام میں مکر جاؤ، تو اس
کو اوائڈ کرنے کے لیے اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے، کیونکہ یہ چیز یہ پلاٹ کر رہے تھے اس چیز کو کہ وہ صبح مان لے اور بعد میں انکار کر دو. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنا برا امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر پڑے گا، کیونکہ حالانکہ وہ کوئی کسی حق کے بات کے اوپر انکار نہیں کر رہے، وہ تو یہ چیز جان بوجھ کے سازش کے طور پہ انکار کر رہے ہیں. تو کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہے، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آ چکی تھی. مطلب سب کچھ جانتے بوجھتے نظر آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان کے اوصاف، ان کی ساری باتیں حق ہیں، انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، انہیں کبھی کسی کا مال ہڑپ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ان میں کوئی خرابی نہیں دیکھی، انہوں نے تمام کھلی نشانیاں دیکھ لی، پھر ایمان کے بعد پلٹ گئے. اور اللہ ایسے ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. ایک یہ صحیح بخاری میں واقعہ درج ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ایک عیسائی تھا جس نے اسلام قبول کیا اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتا تھا. بعد ازاں وہ دوبارہ عیسائیت کی طرف لوٹ گیا، یعنی کہ مرتد ہو گیا، اسلام لے کے آیا پھر اس نے چھوڑ دیا اسلام، اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے جو میں نے ان کے لیے لکھا ہے، یعنی کہ جو کچھ میں ان کے لیے لکھا کرتا تھا وہی، کیونکہ اس کو لکھنے کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری وہ دی گئی تھی، تو جو وہی میں لکھتا تھا، بس جو چیزیں میں لکھتا تھا بس وہ پڑھ دیتے تھے آل عمران میں حضرت عیسیٰ، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا پورا قصہ ہے سب ہے، تو جو میں لکھتا تھا وہی یہ پڑھتے تھے، ان کے پاس اپنا خدا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نالج نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کر دی اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا، لیکن صبح ہوئی تو دیکھا کہ زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا. انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا عمل ہے، انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر کھود کر اس کی لاش کو اس میں سے نکالا کیونکہ وہ ان سے بھاگ گیا تھا. انہوں نے پھر اسی کے لیے قبر کھودی، لیکن صبح ہوتے ہی انہوں نے پھر دیکھا کہ زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا فعل ہے، انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر کھود کر اس کی لاش کو باہر پھینک دیا کیونکہ وہ ان سے بھاگا تھا. انہوں نے اس کے لیے جتنی گہری ہو سکتی تھی قبر کھودی، لیکن صبح ہوتی ہی انہوں نے پھر دیکھا کہ زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا ہے. اس لیے ان کا ماننا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ انسانوں نے نہیں کیا اور اسے زمین پر پھینکنا پڑا، مطلب پھر اس کی کوئی قبر نہیں کھودی اور وہ زمین پہ ہی پڑا رہا. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. آپ ایک دین پہ آپ ایمان لے کر آئے اور پھر آپ کسی بھی دنیاوی فائدے کے لیے پلٹ گئے، کیونکہ اگر کوئی صدقہ دل سے اس کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے تو وہ تو ہم نے صحابہ کی ایسی ایگزامپلس پڑھی ہیں کہ پھر کوئی نہیں پلٹتا تھا. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف یعنی کہ کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ملے گی. یہ نہیں ہے کہ عذاب پٹائی ہو رہی ہے اور تھوڑا اچھا ٹھہر جائیں، ذرا سانس لے لیں، ذرا پانی وانی پی لیں، ایسا نہیں ہے، ان کو کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بھی چیز ہمیں بتاتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے. آپ یہ دیکھیے کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد بھی إلا الذين تابوا، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، یعنی کہ نیک عمل شروع کر دیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں. وہ کوئی ہم پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہاں کچھ کرائٹیریاز ہیں جن کے اوپر ہمیں پورا اترنا ہی اترنا ہے. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا
لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی اور وہ تو یقیناً گمراہوں میں سے ہیں. میں بھی پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی، ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھول سے آپ سے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو وہ تو معافی غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری عمر غلط کام کرتے رہتے ہیں اور جب ان کی موت کا وقت انہیں نظر آتا ہے، جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں یا کسی بھی اور ایسا ٹائم ان پہ آ گیا اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا اب ہم نے توبہ کر لی، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی. اور وہ لوگ ظاہر سی بات ہے جو کافر ہی مرے ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من الناصرين. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا. گولڈ بار کا ریٹ آئی ایم شور آپ میں سے بہتوں کو پتا ہوگا، اور زمین کے وزن کے برابر ان کو اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے سونا دے دے تو وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن آگے ایک اور بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کی، اگر وہ پیش کر سکیں لائک انورٹڈ کامرس، اس دن سونا چاندی چیزیں کام نہیں آئیں گی. اس دن آئے گا جو ہم نے اس دنیا میں کمایا ہوگا، نیک عمل، ایمان، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی، عبادات، یہ چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کی مدد کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آگے کام آئیں گی. انسان کی خودداری، ایمانداری، اللہ پہ ایمان، یہ وہ چیزیں آخرت میں یہ سونا چاندی آپ جتنے مرضی بڑے محل ہوں جو مرضی ہو اس دنیا میں ہی رہ جائیں گے وہ چیزیں. اور اگر آخرت میں اگر وہ پیش کر سکے سونے زمین کے برابر سونا تو وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم لا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں شامل نہ کرے. اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے. کتنی بھاری قیمت ہے. آپ یہ سمجھے کہ زمین کے برابر سونا یہ ان امیجنیبل ویلتھ ہے، اتنی بڑی دولت، اور یہ کیا ہو جائے گی؟ زیرو سے ملٹیپلائی. باقی رہنے والے ہیں ایمان اور عمل صالح. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن ایک کافر لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا فرض کرو کہ تمہارے پاس زمین بھرنے کے لیے سونا ہو تو کیا تم اسے فدیے میں دے دو گے؟ مطلب بخیل لوگ جن کے جو مال جمع کرتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور ان سے کہا جائے کہ تمہارے پاس اتنا سونا ہے کیا تم فدیہ دے دو گے اللہ کے نام پہ، اس وقت نکال دو گے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں. پھر اس سے کہا جائے گا کہ تجھ سے، وہ کہے گا ڈیفینیٹلی میں دے دوں گا، ہاں میں دوں گا. پھر اس سے کہا جائے گا کہ تجھ سے اس سے آسان چیز مانگی گئی تھی، سونا نہیں، چاندی نہیں، کچھ نہیں مانگا گیا، تم سے اس سے آسان چیز مانگی گئی تھی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی اسلام قبول کرنا، لیکن تو نے انکار کر دیا. اس سے آسان کام کہا گیا تھا. تو انسان ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی وہ آسان راستہ اختیار کریں، مومن بنے، صحیح راستے پہ چلیں، اور اپنے آپ کو اس دن کی ندامت سے، پریشانی سے، تکلیف سے، شرمندگی سے بچائیں. شرمندہ ہی کھڑے ہوں گے نا خدا نخواستہ اگر ویسا کوئی وقت آیا اس دن قیامت کے دن. اللہم لا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں شامل نہ کرے. آج کے کی لیسنز دیکھ لیتے ہیں. شگفتہ کچھ کہہ رہی تھی. ایک اور حدیث مجھے یاد ہے کہ میں نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان لوگوں کو اپنے سائے میں رکھیں گے اس دن، روز قیامت کے دن، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے. مطلب انہوں نے ایگزامپل حدیث کی یہ تھی، مفہوم یہ تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی آدمی کے سامنے بہت خوبصورت عورت مطلب کھڑی کی جائے اور وہ اسے بہکانے کی کوشش کرے، لیکن وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ تقویٰ رکھنے والے جو لوگ ہیں نا، اللہ انہیں جو ہے وہ روز قیامت اپنے سائے میں جو ہے وہ پناہ دیں گے.
बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लाह का तकवा है, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ये शेयर की। तो आज की हमारी की एक्शंस क्या है कि अपने नॉलेज बढ़ाएं अपने खूबसूरत दीन के मामले में। अब थोड़ा वक्त से शुरू करें बेशक, लेकिन वक्त निकालें और थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करें इस दीन के बारे में। फिर इसके साथ अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये चीज हमें आगे पहुंचानी है, हम इसे रोक नहीं सकते। ये ब्लेसिंग हमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह चाहता है अल्लाह जिसको चाहता है अपनी इस फजल के लिए मखसूस कर लेता है। तो ये फजल, ये करम, ये कुरान हमें दिया गया है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको आगे पहुंचाएं भी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो माफ करने वाले हैं, रहम फरमाने वाले हैं, इल्ला ये बिल्कुल कि हम वो इंसान तौबा करे, जो भी गलती हो गई है, किसी से कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए हम माफी मांगे और अपने अमल सुधार लें। और ये यकीन करें, आप अगर दुआ करें तो अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर करेंगे इस चीज में। हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सबसे खताएं होती हैं, लेकिन जब तक आपकी सांस चल रही है मौका है। उसके साथ साथ वो ये याद रखिएगा जो आयत अभी मैंने शेयर की है कि जो सारी उम्र बुरे काम करते रहे और एंड में जब मौत का वक्त देखें तो कहते हैं अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं तौबा करता हूँ, उनकी तौबा कबूल नहीं की जाती। आज अभी इसी वक्त अगर कोई हमसे गलती हो रही है उसके लिए तौबा करना है और अपना अमल सुधारना है। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं माफ करने वाला हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ। लेकिन मैम एक बनी इसराइल का एक वो वाकया भी तो था ना कि उसमें बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम था किफिल। तो वो तो सारी जिंदगी जो है वो जिना करता रहा, लेकिन जो एंड वाला जो उसका मतलब टाइम था उसने उस औरत को छोड़ दिया और फिर किफिल ने ऐसा क्या किया कि अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। मतलब वो तो एंड टाइम में किफिल ने तौबा की थी ना, तो अल्लाह ने तो उसे माफ कर दिया था। आप ये देखें कि उसे ये तो नहीं पता था कि मेरा एंड टाइम आ गया है। मतलब उसने तो यही सोच के तौबा की होगी कि मैं माफी मांगता हूँ और मैं अपना अमल सुधार लूंगा। वो आपने सुनी होगी वो हदीस, क्योंकि मेरी नॉलेज में ये वाली नहीं है। वो जो शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे और वो किसी आलिम दीन के पास गया और उनसे कहा कि क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तूने 99 कत्ल किए, तेरी कोई बख्शिश नहीं होगी। तो उन्होंने उस शख्स को भी कत्ल कर दिया और फिर उसने पूरे 100 कत्ल कर दिए। फिर वो एक और शख्स के पास गए और उनसे पूछा कि मेरे से 100 कत्ल हो गए, तो क्या अगर मैं माफी मांगू तो मुझे मेरी मगफिरत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, तुम ऐसी जगह, उस जगह से तुम निकल जाओ और अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करो, तो तुम्हें अल्लाह ताला जरूर माफ कर देंगे। तो वो शख्स जो था वो निकला और वो अपनी बस्ती से निकल के दूसरी बस्ती की तरफ जा रहा था कि उसके दौरान उसका इंतकाल हो गया। तो फरिश्तों से कहा गया कि जहन्नम के फरिश्ते भी आए और जन्नत के फरिश्ते भी आए, और उन्होंने कहा कि अब इसका क्या करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उन्हें हिदायत आई कि तुम इसकी जगह नापो, अगर ये उस जमीन से ज्यादा करीब है जहां पे ये अपना अमल सुधारने जा रहा था, या उस जमीन के ज्यादा करीब है कि जहां से ये बुराई करके आया था, तो वो जमीन का हिस्सा कम था जहां पे वो अमल बेहतर करने जा रहा था अपना, तो उस शख्स को जन्नत वाले फरिश्ते दे गए, उनकी बख्शिश हो गई। लेकिन आपको पता तो नहीं होता कि हमारा वक्त आ गया है। हो सकता है कोई आज तौबा कर ले और 10 मिनट के बाद उसका इंतकाल हो जाए। लेकिन अगर आप डेथ बेड पे पहुंचे हुए और आपने अपनी मौत देख ली है, आपको कैंसर हो गया है या आपको ऐसी मुज़र बीमारी हो गई है या ऐसा कोई आपका वक्त आन पहुंचा है, और फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा जी ठीक है अब मैं तौबा करता हूँ, जैसे कि फिरौन ने की थी कि जब वो गर्क हो रहा था उस वक्त उसने तौबा की थी, उसे नजर आता अब तो मैं मरने वाला हूँ। तो ऐसे वक्त में तौबा कबूल नहीं होगी। हाँ, इंसान अपना अमल सुधारने की पुख्ता इरादा कर ले कि भाई मैं अब से बुरा अमल नहीं करूंगा, और फिर उसकी 5 मिनट बाद डेथ हो जाती है, तो वो फिर तो कोई जवाब बनता है कि उसे अपनी जिंदगी नजर आ रही थी और कहता है कि आज के बाद मैं अच्छे काम अमल करूंगा। ठीक है, यस मैम। चलिए, अब तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स ऊपर हो गए हमारे। जी उम्मे हानिया कुछ कहना चाह रही है? मिस, जैसे कि जिन्नात को भी राइट है ना कि वो तौबा कर सकते हैं। सॉरी, आपकी ब्रेक हो गई बात। जिन्नात को भी ये राइट है ना कि वो तौबा कर। जी बिल्कुल। तो शैतान के लिए तौबा कर लेता है, ये पूछना चाह रही हैं आप?
سوری بیٹا آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. مجھے یہ سمجھ آیا کہ جنات کو بھی یہ رائٹ ہے کہ توبہ کر لیں, اس کے بعد شیطان کیوں نہیں توبہ کر لیتے؟ کیونکہ اس کو توفیق نہیں ہے, وہ اپنی ایروگنس میں, ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑا ایمان والا کون ہو سکتا ہے. اس نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے وہاں پر رہا ہوا ہے, وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہا ہوا ہے, لیکن اس کو اس کی ایروگنس کی وجہ سے, اس کے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہے. بالکل کر سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.